بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں ساجد محمود طاہر، اور آج پھر ہمارے جو مہمان ہیں راجہ اسکندر الرحمان، سینئر صحافی اور ماہر تجزیہ نگار. آج چونکہ تھوڑی سی ہماری آزاد کشمیر کی سیاست افق پر تبدیلی کے جو آثار وہ نمودار ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے چونکہ ماہر تجزیہ نگار ہیں، ان سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں. رائے صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رائے صاحب، سنا ہے کہ سیاسی وقت پر آزاد کشمیر کی ایک چوتھی تبدیلی آنے والی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا اہم جو موضوع ہے آپ نے انتخاب کیا، اور یہ تقریباً 4-6 دن سے یہ بازگشت جاری تھی. پھر آج رئیس الوزراء کی برسی تھی، جس کی وجہ سے ساری جو ہے نا وہ خاموشی تھی. لیکن آج رات کو وابسو ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تبدیلی جو ہے ناگزیر ہو گئی ہے. اس میں سردار یعقوب خان صاحب، ان کا نام وزیر اعظم کے لیے فائنل ہو گیا ہے. اچھا. اور مجھے جس حد تک کبھی یقین ہے میرے ذرائع کے مطابق کہ وزیر اعظم خود بھی جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے خلاف عدم اعتماد نہ ہو، میں اسمبلی کو فارغ کر کے اس کو یہ موقع دے دوں کہ آپ جو ہے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کر لیں. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، مجھے یہ بتائیے کہ اس چوتھی دفعہ اس مختصر سے عرصے میں چوتھی دفعہ تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سر اس میں پتہ کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ حکومت بندی اس کی پیٹھ پر سے پڑتا بے شمار اور عوامل ہوتے ہیں، جس میں بے شمار جو ہے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پس پردہ ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم اسٹیج میں بھی نہیں کر سکتے. کوئی ایسے معاملات ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا بیرونی طاقتیں بھی جو ہے اس میں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صحافت ہے اس کی ہاتھ بندی ہوئی ہے، اس کا منہ بندہ ہوا ہے، اس پہ تالا لگا ہوا ہے؟ صحافت کیا ہے، چند لوگ ہیں جو صحیح بات کرتے ہیں، اور باقی تو زیادہ صحافت ہے. آپ کو پتہ ہے پیڑ لوگ ہیں، ہر جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لکھے ہوئے بس. لیکن ساری پھر آپ کی بات کرتا ہوں میں بہت معذرت کے ساتھ. مجھے عوامی جو رائے ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو تھے ان کا رویہ کچھ یا گفتگو کی ٹون جو تھی زیادہ اچھی نہیں تھی. اس میں آپ نے بجا فرمایا کہ جیسا ایک سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے اندر اس وزیر اعظم کے آنے سے سیاسی بیداری جو ہے نا وہ بڑی آ گئی ہے. اس میں بے شمار ایسے معاملات ہوئے ہیں جس میں 3 لوگ مظفر آباد میں ہیں، اور یہاں پہ بیپر کے اندر ہمارا بڑا خوبصورت نوجوان انسپکٹر پولیس اندران قریشی جو ان حادثات کی جرات میں آ کر اس دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حکومت کی ناقص حکمت عملی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا. اور آپ نے وزیر اعظم کے بارے میں کہا کہ وزیر اعظم نے تو کہا جی کہ میں نے جو 4 سوٹ سلوائے تھے جو پتہ نہیں 6 سال پہلے وہی میں پہنتا ہوں، میرا اوڑھنا بھی وہی ہے، بچھونا بھی وہی ہے، پھر میں وہی بات کرتا ہوں جو پہلے کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جب کہ میں ذکر کرتا ہوں جب سنو تو نزاکت آ جاتی ہے. جب آپ کو ایک سٹیج مل گیا، آپ کو ایک معراج مل گئی ہے، آپ کو وزارت عظمیٰ کی کرسی مل گئی ہے، تو آپ کے انداز بیان میں بھی تو تھوڑا سا فرق آنا چاہیے تھا، سلیقہ آنا چاہیے. اس کے بعد آپ کا لہجہ اتنا ٹائٹنگ ہے کہ آپ کسی کو سپیئر نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، سارے عوامل آپ نے دیکھا، اس میں لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ گیا ان کی حکمانہ جو ہے نا حرکات سے. اور آج بھی جو سسٹم آگے چل رہا ہے ڈے بہ ڈے، وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ ثابت ہو سکتا تھا. تو جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی جا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی میں. یہ خبر بھی بہت گرم تھی کہ جناب بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب اور انوار الحق صاحب یہ جناب PPP میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور بے شمار لوگ ہیں، اچھا اور بھی لوگ بڑے ساتھ میں پرومیننٹ فگر ہیں، وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. یہ نہیں جا رہے. یہ ایک تبدیلی جو ہے نا 1 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے وہ کیا کہتے ہیں لامارا ہونی ہے، جو مرضی ہو جائے. اور اب یہ ایسا جتنے بھی سیاستدان ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے، آپ نے دیکھا ہوگا مسلم کانفرنس میں تھے، نون لیگ میں چلے گئے، نون میں سے اڑان بھری اور PTI میں چلے گئے. آج PTI کو انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر جس نے گورنمنٹ بنوائی ان کو فارغ کر دیا. اب کدھر جا رہے ہیں نوار الحق اور کدھر جا رہے ہیں بریسٹر صاحب؟ یہ وہ لوگ ہیں نا
جو کہہ رہے تھے ہم پی ٹی آئی ہمارا اڑنا بچونا ہے، ہم نے تو سیاست اب سیکھی ہے، ہم تو اسی کے ساتھ جئیں گے مریں گے. اب دیکھیں کس کی موت ہے اور کس کی آتی ہے. ابھی لوگ تو جا رہے ہیں، اللہ کرے جس طرح ہمیں یہ خبر ملی ہے ہوگا ایسے ہی. کچھ ایسی بھی بات ہو سکتی ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ جو تو سن کے ہے صبح کچھ اور ہو. صبح کچھ اور ہو. صحیح کیونکہ پیچھے جو معاملات چلتے ہیں وہ آگے نہیں ہوتے. صحیح. وہ میرا پروگرام ہے نا حقیقت ہے کیا، اس کے میں نے وہ میرے پرومو میں جو ہے نا ایک چیز ہے، اچھا. منہ آگے ہوتا ہے تو پیچھے وہ کچھ ہوتا ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ چل رہا ہے اس میں. اللہ خیر کرے جی اس ملک کے لیے، اس کے لیے بہتری ہو. اچھا کہیں یہ تبدیلی جو ہے ہماری آزاد کشمیر کی جو متوقع تبدیلی ہے، جس طرح کے پلان بن رہا ہے کہ سارے لوگ پی پی کی طرف موو ہو رہے ہیں، کیا یہ اس چیز کی مرہون منت نہیں ہے کہ یہ تبدیلی پاکستان میں آنے والی ہے؟ ابھی جی کوئی اس طرح کی چیز دور تو ہو نہیں سکتی نا. جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو، اس کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے. وہ عام پبلک سے یا عام تجزیہ نگار سے بہت آگے سوچتا ہے اور بہت آگے دیکھتا ہے. ایک تو لیول یہ ہے نا کہ یہ شاید اس کا پیش خیمہ ہے تبدیلی پاکستان میں آنے والی. یہ لوگ میں نے کہا تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، یہ والی بات ہوتی ہے. دیکھ لیتے ہیں، یہ بھانپ جاتے ہیں کسی چیز کو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہ اسی سے مطلب جائیں گے جہاں پہ تیل نیچے کی طرف جا رہا ہے اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے کیچ کرنا ہے. سیاست تو لوگوں نے کرنی ہے. سیاست کروانے والے ہم لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ موجیں جو ہے اڑا رہے ہیں، اور جو ان کو بنانے والے ہیں وہ غریب ہو رہے ہیں اور جن کو بنایا وہ امیر ہو رہے ہیں. بس موجودہ جو صدر حکومت آزاد جموں کشمیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام ان کو چاہتی ہے اور ان کے پیچھے ایک سیکوینس کی طرح، ایک ٹرین کی طرح موجود ہے. چاہے وہ جدھر بھی جاتے ہیں، جس بھی اسٹیشن پہ رکتے ہیں، جس جہاں سے بھی وہ کانٹا چینج کر کے کسی اور ٹریک پہ جاتے ہیں، یہ پوری کی پوری سیکوینس ان کے ساتھ جاتی ہے. یہ ان کی پبلک کی ان سے محبت ہے یا ان پہ ٹرسٹ ہے یا ان پہ اعتماد ہے. دیکھیے انہوں نے ڈلیور کیا ان لوگوں کو، جو لوگ ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وفا کی ہے، انہیں ساتھ چلایا. آج بھی وہ لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ وظریہ ہماری سیاست میں کچھ نہیں ہے. بس جہاں پہ وہ کرسی پہ آپ نے پہنچنا ہے، جیسے وہ میوزیکل چیئر ہوتی ہے، آپ نے چاہے وہ جسے بھی آپ نے اس کرسی تک پہنچنا، اس کے بعد آپ وہ بات یہ ہے جی کہ ہمارے ایک عزیز تھے اس دنیا سے چلے گئے. وہ کہتے ہیں جی فلاں بندے، میں نام نہیں مینشن کرنا چاہتا جی، زندہ ہے ہمارے ایک لیڈر. وہ کہتے ہیں اتنے میں نے زندگی میں کپڑا نہیں چینج کیے جتنی انہوں نے جماعت بدلی ہے. بلکہ وہ یہ سارا جو کوئی سیاستدان تھے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں نے اتنے پاجامے نہیں بدلے کہ جتنے پاکستان نے وہ حکومتیں بدلی ہیں. اس میں یہی ہے جی، بس دعا کریں کہ آج ہمارے عوام ہیں ان کو ذرا ہوش آ جائے. صحیح. اور ان کے لیے کچھ بہتری ہو جائے. صحیح. سردار یعقوب خان کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ وہ بڑے ذہین آدمی ہیں، کاروباری ذہن ہے ان کا، اور وہ بہتر سوچ سکتے ہیں اس ملک کے بارے میں. اگر انہوں نے انتخاب یا ان کو لوگوں نے آگے لانا ہے تو پھر وہ میں سمجھا ہوں کہ ہمارے لیے آزاد کشمیر کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے. بالکل. آپ رائے صاحب اور بھی میرے جو دوست ہیں تجزیہ نگار ہیں، ان کی بھی رائے یہی ہے کہ سردار یعقوب صاحب اس سیاست کے لیے ایک بہترین جو نام ثابت ہو سکتے ہیں. چلیں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ کل کوئی پتہ نہیں کون آتا ہے کون آتا ہے. اچھا عام آدمی کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ اسے کیا کرنا چاہیے جو مثال کے طور پر ووٹر ہے، جو دکاندار ہے، جو ایک ملازم ہے، ملازم سرکار ہے، کوئی بھی بندہ جو اس آل واکس آف لائف جتنی بھی شعبہ ہے زندگی ہیں، چاہے اسینشل سروسز ہیں، اس بندے کو اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی چاہیے تاکہ ہمارے اوپر آنے والے یہاں پہ ایک طرح سے مسلط بھی ہو جاتے ہیں یہ لوگ، کیسے ان سے یا تو ان کے رویے ٹھیک ہوں یا پھر اچھے لوگ آگے ہیں. سر میں تو لوگوں سے اب یہی کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ 4 سالوں میں تبدیلیاں 4، ٹھیک ہے، صحیح، اور آپ اسی جگہ ہیں. اپنے آپ کو تبدیل کریں، بلکہ واپس ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی سمت ایک رکھیں. صحیح. آپ ان کے پیچھے نہ چلیں صحیح جو کل پھر بدل جائیں گے. صحیح. تو کم از کم اپنے آپ کو ایسی لائن پہ رکھیں. کل آج کسی کے حق میں آپ نعرے مارتے تھے، لوگوں کو گالم گلوچ کرتے تھے اس کے اگینسٹ، آج وہ اسی جگہ جا رہے ہیں جس کو گالی دیتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کس محفل میں جا کے اس طرح کی بات کریں گے کہ فلاں بندہ جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا آپ نے آپ کو جہاں پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بیٹھے رہنے دیں. صحیح. اگر جائیں گے تو پھر سیاست چھوڑ دیں، کسی کی طرفداری چھوڑ دیں. اور میں ضرور کہوں گا اپنے مہربان سیاستدان، چھوٹے جو لوگ ہیں،
हमारे भाई जो सियासत के ख्वाब देखते हैं बड़े होकर हम ये बनेंगे, वो तो दूर की बात है, लेकिन अपने आप को सिर्फ एक मुसलमान बनाएं और अपना अकीदा पौधा रखें। ये कुछ भी नहीं है। ये लोग आपको आपके वोट लेकर किसी वक्त भी अपना वो मैंडेट जो है किसी को सौंप देते हैं और आप राह तकते रह जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, जो जिस तरह आप बहस करते हैं महफिलों में, होटलों में, ठेलों में बैठ के, घरों में बैठ के घर में नाराजगियाँ पैदा करते हैं, फिर मुझे ये बताएं कि वो झगड़े वो फसाद वो क्यों करते हैं आप। इससे सबक लें और अपने आप को इन लोगों की तरह खातर लोगों से नाराजगी, बहनों से भाइयों से नाराजगी ना करें, अजीज दोस्तों से नाराजगी ना करें। देखें ये क्या कर रहे हैं, फिर इसी पर जो है ना एक इत्तेफाक करें, ठीक है जी आपकी मर्जी है, जब वोट आएगा देख लेंगे। ये नाराबाजी और डंडे उठा के चलना और अलम बरदार बनना, मैं समझाऊँ ये सारी फजूल प्रैक्टिस है। मैं तो अपने लोगों से यही कहूँगा कि खुदारा इनके पीछे ना चलो, इन पे भरोसा ना करो, साए फिर साए हैं, थोड़ी देर में डल जाएंगे। सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच जी राज साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम तलाश। सवाल यही था कि जो है ये जो इन हाउस तब्दीली आने वाली है, इसके बारे में जो माहिर तजिया नगार राजा सिकंदर रहमान साहब वो क्या कहते हैं, और इनकी जो गुफ्तगू है सारी, उससे यही नतीजा निकला है कि एक आम आदमी हो, चाहे तजिया नगार हो, चाहे जो भी वोटर हो, वो मायूस है इन जो हमारे सियासतदान हैं इनसे, क्योंकि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इनके टोटल रवैये तब्दील हो जाते हैं, इनके टोटल जो है वो जो सोच है वो तब्दील हो जाती है। इसलिए आखिर में राजा साहब ने यही राय दी है कि जो आदमी जिस मकाम पे है, जिस स्टेज पे है, दुकानदार है, चाहे वो मुलाजम सरकार है, प्राइवेट मुलाजम है, किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ से तल्लुक़ रखता है, ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, उससे अपनी सतह पर दोस्ती करनी चाहिए, अपनी सतह पर बेहतरी लानी चाहिए, ताकि आपके जो हुक्मरान हैं वो भी आएँ। जैसा कि कहा जाता है कि जैसी कौम होती है वैसे ही लीडर पर मुसलत होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।